چھوٹی عمر کی شادی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے، نہ تو وہ صحیح طرح سے رشتے نبھا پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مائری کی ایپیسوڈ 51 کے ہائی لائٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر اب آمنہ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور مجھے ضرور کنٹینیو کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو ایک اچھی بات دکھائی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک کپڑوں والے سیٹھ میں اور ایک پڑھے لکھے آدمی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بزنس چلانے کے لیے بھی انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رحیلہ جو ہے حبیب کو اپنی چال بازیاں سکھا دیتی ہے اور اب حبیب بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اینی کی ساری دولت کو ہتھیا لے، اور وہ اس کو کہتی ہے آپ سوچیں کہ اینی کی ساری دولت آپ کے پاس آ جائے گی اور اگر اینی کو ڈیورس ہو گئی تو پھر تو آپ کے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ تو کیا ناظرین، دولت کا نشہ اتنا ہے جس نے باپ کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے؟ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بیٹی کو طلاق ہو جائے گی۔ باپ ایسے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی بیٹی کا گھر ہر حال میں بسانا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ حبیب اتنا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو طلاق بھی دلوانے پہ تیار ہے تاکہ ساری دولت کو ہتھیا سکے۔ اور پھر وہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ پہلے تو میں دھمکی یا دھونس سے یہ سب کچھ کرتا تھا، اب میں اینی کو بے وقوف بناؤں گا، اس کو پیار کے جال میں پھنساؤں گا۔ تو کیا ناظرین، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ اس کو پھنسا کر اس کی ساری دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب اینی کو بے وقوف بناتا ہے، جھوٹی معافیاں مانگتا ہے اور اس کو یہی کہتا ہے کہ آئندہ سے اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ پہلے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم اس کو بھول جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اور اینی وہ بھی بیچاری کچھ لگتا ہے کہ باپ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی باپ کا پیار امڑ ہی آتا ہے۔ اور رحیلہ جو کہ ہے ہی موقع پرست، وہ ہر حال میں دوسروں کا برا ہی چاہتی ہے۔ وہ فہمی کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ چونکہ فاخر اور اینی کی طلاق ہونے والی ہے، وہ خالی جگہ ہونے والی ہے، تو تم ایسا کرو کہ ایمن کی شادی فاخر سے کر دو تاکہ تمہیں ساری دولت مل جائے۔ اور وہ اس کو بھی بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ اس کی بھی دولت یہی ہتھیا لے۔ پھر رحیلہ ایک اور تیر چلاتی ہے، فاخر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ تمہارے اس شادی نے اور اس بزنس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان سب چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ فاخر پھر بھی عقل مند ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ فاخر بزنس بھی چھوڑ دے اور اینی کو بھی چھوڑ دے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو جائے تاکہ وہ ان سب چیزوں پہ آسانی سے قبضہ کر لیں۔ پھر فاخر ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے اینی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اینی بھی چونکہ اپنی ایجوکیشن ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہے، وہ بھی خوب چیختی چلاتی ہے، وہ بھی ریئلائز کرتی ہے، دونوں مل کر ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی شادی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے، نہ تو وہ صحیح طرح سے رشتے نبھا پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے گولز اچیو کر پا رہے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا نا، چھوٹی عمر کی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا پچھلی قسط کا احوال۔ اب ہم نئی قسط کے پرومو کو بھی ریویو کر لیتے ہیں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینی اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ جب ابا میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی اور مجھ سے معافی مانگی تو میرا دل پگھل گیا ہے۔ اینی تو ہے ہی معصوم ہے اور بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ ساری عمر اپنے باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ابا واقعی بدل رہے ہیں۔ لیکن عائشہ چونکہ اس کی بیوی ہے اور اس نے اس کے ساتھ 18 سال گزارے ہیں، اس کو یقین نہیں آتا اور وہ کہتی ہے اینی کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور تمہیں اپنے باپ پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمینہ فاخر اور آمنہ کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ گھر میں ٹائم کیوں نہیں دیتا اور بزنس پہ کیوں نہیں آتا، کیونکہ یہ ابھی تک آمنہ سے مل رہا ہے۔ وہ بہت ناراض ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے بعد تم سیدھے گھر آنا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی حساب کتاب کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے اور اوپر سے حبیب آ جاتا ہے۔ وہ حبیب کو دیکھ کے کہتی ہے کہ جب ایک ہی گھر میں لوگ رہتے ہوں تو ایک دوسرے کی خصلتیں پہچان جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی اور اس کو پہلے ہی شک ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی گڑبڑ کر رہا ہے بزنس میں۔ تو ناظرین، یہ بات تو اس نے صحیح کی ہے، حبیب کی تو خصلت ہی ایسی ہے جو صرف پیسہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، باقی نہ اس کو رشتوں کی پرواہ ہے، نہ بیٹی کی پرواہ ہے، نہ اپنی پرانی بیوی کی پرواہ ہے، صرف وہ رحیلہ کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔
फिर हम देखते हैं कि आयशा जब कपड़े धोने लगती है तो उसको एनी की चेक बुक मिल जाती है और फिर उसको सारी बात समझ में आ जाती है कि ये हबीब इतना मेहरबान क्यों हो रहा है मेरे ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी, क्योंकि हबीब उसको कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, अगर तुमने माफ़ कर दिया तो फिर एनी भी ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन, आपने देखा कि हबीब किस किस्म का इंसान है और अब तो मेरा दिल चाहता है कि जल्दी से वो अपने अंजाम को पहुंचे। और उसकी और रहीला की असलियत तो वैसे सभी जानते हैं, लेकिन अब उनका अंजाम भी बुरा हो तब मज़ा आएगा। तो चलिए नाजरीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिया करें। ओके नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।